نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا صلى الله على النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول اللہ. محترم سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تمام اپنے بزرگوں، بھائیوں، ماؤں، بہنوں، عزیزوں اور پیارے پیارے بچوں کی خدمت میں یہ عقیدت محبت اور پروگرام میں شمولیت، اس پر ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور پیشگی ہی میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ اس پروگرام کو لائک کرتے ہیں، اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور پھر اگر کوئی بات صحیح سمجھ آ جائے تو اس پر عمل بھی کرتے ہیں، میں سب کا شکر گزار ہوں. اللہ رب العالمین اس کے ذریعہ سے مجھے بھی اجر و ثواب سے مالا مال فرمائے اور تمام شرکاء جتنے بھی اس کو پروگرام دیکھنے والے جتنے بھی بھائی بہنیں ہیں سب کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. ناظرین جی گرامی، سامعین محترم، پہلے میں نے ایک پروگرام میں ماہ محرم الحرام کی فضیلت کا اور اس کے اعمال کا ذکر کیا تھا اور سال کے ابتدا اور آغاز کی دعا یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. تو ابھی آج ہم ذکر کریں گے یوم عاشورہ کے حوالے سے کہ یوم عاشورہ جو ہے اس کی فضیلت کیا ہے یا اس کے اعمال کیا ہیں، فضائل و اعمال کا ذکر کریں گے. القاموس المحیط میں عاشورہ کی مختلف قراءتیں بیان کی گئی ہیں. وہ اس طرح ہیں کہ العاشوراء والعشوراء ویقصران، تو اس کو قصر بھی پڑھا جاتا ہے ان دونوں کو. والعاشور عاشر المحرم الحرام او تاسعہ، تیسری قرات ہے والعاشور. تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو عاشورہ محرم ہے اس کی مختلف قراتیں ہیں، یعنی مختلف نام ہیں اس کے، یوں سمجھ لیں. اور کچھ لوگ جو ہیں اس کو عاشورہ کہتے ہیں، کچھ عاشورہ کہتے ہیں اور کچھ اسے عاشور کہتے ہیں. مراد کیا ہے اس سے؟ عاشر المحرم الحرامی او تاسعہ، یعنی اس سے محرم الحرام کا 10واں یا 9واں دن ہے. اور تمام حضرات یہ جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں ایک عظیم قربانی ہے جو کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں الحمدللہ یرحمکم اللہ یہدیکم اللہ، یہ پڑھنا چاہیے سننے والوں کو. اور پھر چھینک آنے، جب چھینک آتی ہے، چلو اس کا بھی ہم ذکر کر لیتے ہیں کہ جب کسی کو چھینک آئے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے اور چھینک مارنے والے کو الحمدللہ کہنا چاہیے، اور جو سننے والے ہیں وہ یرحمک اللہ کہیں، پھر جس کو چھینک آئی ہے وہ یہدیکم اللہ کہہ دے. تو یہ دعا ہے اور صحیح مسنون و مستحب عمل ہے.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس عظیم قربانی کا ذکر بھی ہے جو کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں دی گئی ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ لیکن آج یوم عاشوراء کے فضائل و اعمال کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ وہ ذکر بھی ہم کریں گے، اور اس کے لیے دوسرا پروگرام، ویسے تو ہم روزانہ وہ پروگرام 6 بجے پیش کر رہے ہیں، اس میں ذکر ہم کر رہے ہیں اس کا۔ تو یہ بہت سارے حضرات جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں یوم عاشوراء کے فضائل و اعمال کے حوالے سے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ یوم عاشوراء کے متعلق بھی چند باتیں عرض کی جائیں۔ اور تحقیق نمبر 2 میں یہ ہے کہ عاشوراء کی اصل عاش نورن ہے، اور نورن کی جو نون ہے اسے تخفیف کی غرض سے گرا دیا گیا۔ تو اب مطلب و مفہوم یہ ہوا، معنی یہ ہوا کہ جو بھی اس دن کی حرمت کی نگہداشت کرتا ہے، جو بھی اس کی حرمت کا یعنی اس کی پاکیزگی کا، اس کی عزت و احترام کا خیال رکھتا ہے، اس کا عزت و احترام کرتا ہے، وہ بندہ نور میں عیش کرتا ہے۔ اب تحقیق نمبر 3 میں غنیۃ الطالبین میں اس کی وجہ تسمیہ جو بیان کی گئی ہے، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ علماء اکرام یعنی واختلف العلماء رحمهم اللہ فی تسمیۃ بیوم عاشوراء۔ اب یہ عربی زبان میں یہ بہت ساری لمبی روایت ہے، تو میں عربی زبان جو ہے اس کا ترجمہ ہی پیش کر دوں گا تاکہ کچھ وقت بچ سکے اور زیادہ سے زیادہ بات آپ سے ہو سکے، تاکہ آپ عوام الناس کے لیے ہوتا ہے وہ جان سکیں۔ تو یہ فرمایا گیا کہ علماء اکرام اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت نازل ہوں، یوم عاشوراء کی وجہ تسمیہ یعنی اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا، اس بارے میں انہوں نے اختلاف کیا۔ اور بعض نے یہ کہا کہ بھائی یوم عاشوراء کا نام اس لیے عاشوراء رکھا گیا کیونکہ یہ محرم الحرام کا 10واں دن ہے۔ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ یوم عاشوراء کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ یہ 10 میں سے 10واں شرف ہے جو اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے اس امت کو عطا فرمایا ہے، اس لیے اسے عاشوراء کہتے ہیں۔ اب وہ 10 شرف کیا ہے؟ یہ 10واں شرف ہے عاشوراء محرم، اور ٹوٹل 10 ہیں، تو 10 میں سے یہ 10واں ہے، تو وہ سارے کے سارے کیا ہیں، باقی 9 کیا ہیں، اور یہ 10واں ہے۔ تو اولھا پہلا جو شرف ہے رجب وهو شہر اللہ تعالی الاسم۔ شہر اللہ تعالی الاسم کیا مطلب؟ کہ وہ پہلا شرف جو ہے رجب المرجب کا مبارک مہینہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا اسم مہینہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی فریادی فریاد نہیں کرتا، کسی کو ضرورت پیش نہیں آتی، گویا کہ ظلم و ستم نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عزت اور عظمت دینے کے لیے، شرف دینے کے لیے یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، اور اس مہینے کی فضیلت باقی تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسی فضیلت تمام امتوں پر امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ الکرامت الثانیہ یعنی دوسرا شرف کیا ہے؟ تو فرمایا شہر شعبان، دوسرا شرف شعبان المعظم ہے، جسے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف منسوب کیا، اور فرمایا شعبان الشہری، اور فرمایا کہ اس مہینے کی فضیلت باقی تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر ہے۔ اور تیسرا شرف ماہ رمضان المبارک ہے، اور ماہ رمضان المبارک جو ہے یہ اللہ کا مہینہ بھی ہے، اور حضور نے فرمایا میری امت کا مہینہ بھی ہے، اور اس مہینے کو باقی تمام مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی کہ اللہ رب العالمین کو اپنی تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اور والرابع چوتھا شرف کیا ہے؟ فرمایا کہ لیلۃ القدر، یہ چوتھا شرف ہے، اور وہی خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اس کو میں مختصر کر لیتا ہوں۔ پانچواں شرف والخامسہ وہ یوم الفطر، وہ عید الفطر کا دن ہے، اور یہ جزا کا دن ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جنہوں نے رمضان مبارک کا احترام کیا، روزے رکھے ہوتے ہیں، اور دیگر نماز تراویح، دیگر اعمال و عبادات کی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی جزا عطا فرماتا ہے، اس کی صورت میں گناہوں کی بخشش اور ان کی معافی کا اعلان ہوتا ہے۔ تو یہ جزا کا دن ہے۔ والسادسۃ ایام العاشر، اور چھٹا شرف
وہ 10 دن ہیں، وہی ایام ذکر اللہ تعالیٰ، وہ اللہ رب العالمین کی یاد کے دن ہے، اللہ کی عبادت کے دن ہیں۔ اور سرکار کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ رب العالمین کو اپنی عبادت کے لیے جو محبوب ترین دن ہیں وہ یہ ہیں جنہیں ماہ ذوالحج شریف کا جو پہلا عشرہ ہے، کہ اور کوئی دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنے محبوب نہیں کہ جس میں اللہ کی عبادت کی جائے سوائے ان 10 دنوں کے۔ اور پھر والسابعہ، 7واں شرف یوم عرفہ، عرفہ کا دن ہے، اور یہ عرفہ کا دن آپ جانتے ہیں کہ وقوف عرفات حجاج کرام حج کرتے ہیں، اور فرمایا وصومہ کفارۃ سنتین، اور اس ایک دن کا روزہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے، سال گزشتہ اور سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ والسامعۃ، اور 8واں شرف یوم النحر، یہ قربانی کا دن ہے، جس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جناب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقبول قربانی ہے۔ اور یہ قربانی کا دن یہ 7واں شرف ہے، یہ 8واں شرف ہے، اور وہ یوم القربان، اس میں ساری امت جو ہے وہ اپنے اپنے مقام پر جو صاحب استطاعت ہے وہ قربانیاں پیش کرتے ہیں، قربانی کا دن ہے۔ والتاسعۃ یوم الجمعہ، اور جو 9واں شرف ہے وہ جمعہ کا دن ہے، وہ ہوا سید الایام، وہ تمام دنوں کا سردار دن ہے، اور امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نیکیوں کا خزانہ جمع کرنے کا دن ہے۔ والعاشرۃ، اور 10واں شرف یوم عاشوراء وصومہ کفارۃ سنۃ، فرمایا کہ 10واں شرف عاشوراء کا دن ہے، اور اس ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کا کفارہ ہے، سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور وَكُلُّ وَقْتٍ مِّنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ كَرَامَةٌ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لِهَذِهِ الْأُمَّةِ تَكْفِيرًا لِذُنُوبِهِمْ وَتَطْهِيرًا لِخَطَايَاهُمْ، فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان دنوں کے ہر لمحے کو اس امت کو بزرگی دینے کے لیے اس امت کے گناہوں کا کفارہ اور اس کی خطاؤں سے تطہیر اور پاکیزگی کا سامان مہیا فرمایا ہے، بنایا ہے، لہذا یہ بڑا ہی مبارک دن ہے، یعنی عاشوراء محرم بڑا مبارک دن ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا وقال بعضهم انما سمي عاشوراء لان الله تعالى اکرم فيه عشرة من الانبیاء علیہم السلام بعشر کرامات، تو بعض نے فرمایا کہ اس کا نام یہ عاشوراء اس لیے رکھا گیا کہ اس دن میں اللہ رب العالمین جل مجد الکریم نے 10 انبیاء کرام علیہم السلام کو 10 عظمتوں سے نوازا تھا، تو اس لیے اس کو عاشوراء کا نام دیا گیا۔ لیکن چلو وجہ کوئی بھی ہو، لیکن ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ عاشوراء محرم جو ہے یہ بڑا ہی مبارک دن ہے، بڑی ہی عظمت والا دن ہے، اور بڑا ہی بابرکت دن ہے۔ اب یوم عاشوراء کا ایک اور نام بھی حدیث پاک میں وارد ہوا ہے، اب وہ جو نام ہے وہ بھی سماعت فرما لیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صام یوم الزینۃ ادرک ما فاتہ من صیام السنہ، ادرک ما فاتہ من صیام السنہ یعنی یوم عاشوراء۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے یوم زینت کا روزہ رکھا، یوم زینت یعنی یوم عاشوراء کا روزہ رکھا، اس نے اپنے باقی سال بھر کے فوت شدہ روزوں کو بھی پا لیا۔ تو کیا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ، کیونکہ وہ روزے فرض ہیں، نفلی روزوں کی بات ہے یہاں، کہ جتنے بھی بڑی فضیلت والے روزے سال بھر میں آتے رہتے ہیں، اگر وہ بندہ کوئی نہیں رکھ سکا تو اس نے یوم عاشوراء کو روزہ رکھا تو ان روزوں کے فوت شدہ روزوں کو بھی اس نے پا لیا، گویا کہ اس کا ثواب بھی اس نے حاصل کر لیا۔ تو ناظرین گرامی، یوم عاشوراء جو ہے اس کے بڑے اہم اس میں واقعات ہوئے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ اسی میں قبول ہوئی، جناب حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو مقام بلند پر اسی دن اٹھایا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی دن جودی پہاڑ پر ٹھہری، اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اسی دن اللہ تعالیٰ نے ان کو
جو لباس خلت ہے وہ پہنایا اور اپنا خلیل بنایا، اور اسی روز انہیں نار نمرود سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، محفوظ فرمایا۔ اسی دن حضرت داؤد علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، اسی دن حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو حکومت واپس ملی، اسی دن یوم عاشوراء کو ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جس آزمائش میں ڈالا تھا اس کو دور فرما دیا، اور عاشوراء محرم کا ہی دن تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلامتی سے سمندر پار کروا دیا اور فرعون کو غرق کر دیا، اور یہی وہ دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال لیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پیٹ سے نکال کر پھر دوبارہ اس سے نجات عطا فرما کر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا یونس علیہ السلام کو اس ظاہری حیات کے ساتھ ہی 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد دوبارہ اس کائنات میں بھیج دیا۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا، اور یہی وہ مبارک دن ہے جس دن حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور حضرت یہی وہ مبارک دن ہے جس دن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام قید سے آزاد ہوئے، اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور یہی وہ مبارک دن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں پر غالب آئے، اور یہی وہ مبارک دن ہے کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی، جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا مبارک آپ کی آنکھوں پر رکھا گیا، بینائی واپس آئی۔ اور لوگ کہتے ہیں تبرکات کا فائدہ نہیں ہوتا، دیکھیے نا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا وہ مبارک کرتا ہے اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر رکھا گیا ہے تو بینائی واپس لوٹی ہے۔ یہ بیان قرآن کر رہا ہے، یہ عام کسی بندے کی بات نہیں۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کنویں سے اسی روز باہر تشریف لائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی دن جناب حضرت ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ اور یوم عاشوراء یہ تاریخ کے بہت سارے اور بھی واقعات ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں اور آپ کی خدمت میں کر دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عرش پر اپنی شان کے مطابق اسی دن استوا فرمایا، قیامت اسی دن قائم ہوگی، اسی روز پہلی بارش کائنات میں نازل ہوئی، اسی روز پہلی رحمت کا نزول کا آغاز ہوا، اسی دن جناب حضرت سیدنا امام عالی مقام شہزادہ گلگوں قبا راکب دوش مصطفیٰ حضرت امام علی مقام امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتبہ شہادت حاصل فرمایا، اور آپ نے وہ مرتبہ پایا جس میں آپ سید الشہداء اور کائنات میں ایک انوکھا اور نرالا صبر و استقامت کا مظاہرہ اور حق پر استقامت کا مظاہرہ فرمایا کہ تاریخ انسانی ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ سامعین گرامی، عاشوراء محرم یہ بڑی فضیلت رکھتا ہے، اور اسلام سے قبل اہل مکہ اور یہودی اس کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو اس کے بارے میں آپ کے جو ارشادات ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں قریش کا روزہ رکھا کرتے تھے، حضور پنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ظہور اسلام سے پہلے یعنی نبوت سے پہلے اس کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر جب سرکار مدینہ منورہ تشریف لائے، رمضان مبارک کے روزے فرض ہو گئے، تب یوم عاشوراء کا روزہ جو ہے اس کو عام طور پر پہلے یہ بھی فرض تھا لیکن اس کو چھوڑا گیا اس صورت میں کہ اب جس کا جی چاہے وہ روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے وہ نہ رکھے، گویا کہ اس کو نفلی حیثیت حاصل ہوئی، اور پہلے اس روزے کو لازمی طور پر رکھا جاتا تھا۔ اب مختلف احادیث ہیں بہت ساری، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، 2-3 حدیثیں تقریباً ایک ہی جیسا مفہوم ہے اس کا، تو تھوڑا سا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول یہ ہے کہ سرکار دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہودی عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے ہیں
تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھائی تم اس دن کا روزہ کس خصوصیت کی بنا پر رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین جل مجد الکریم نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کے شکریہ کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا تھا، لہٰذا ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن کا روزہ رکھنے کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تو تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر حق رکھتے ہیں، ان کے زیادہ قریب ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ خود بھی رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور عاشورہ کا دن ایسا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اس کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اس کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ اس کا روزہ انبیاء کرام علیہ السلام رکھا کرتے تھے یا رکھتے رہے ہیں۔ اور یوم عاشورہ کا روزہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی وسلم کے عام معمول میں شامل تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس دن کا روزہ خاص اہتمام کے ساتھ رکھتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اس دن یعنی یوم عاشورہ کے روزہ پر میں نے بزرگی دیتے ہوئے نہیں دیکھا، یا رکھنے کی جستجو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور اس ماہ مبارک پر یعنی ماہ رمضان مبارک پر کسی اور مہینے کو فضیلت دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم 4 چیزوں کو کبھی ترک نہیں فرمایا کرتے تھے، اور ان میں ایک ہے عاشورہ محرم کا روزہ، اور دوسری چیز ہے ماہ ذو الحج کے پہلے عشرے کے روزے یعنی 9 دن کے روزے، اور پھر تیسری چیز ہے ارما کے 3 روزے جس کو ہم ایام بیض کے روزے کہتے ہیں، اور یہ چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو رکھے جاتے ہیں ہر اسلامی مہینے میں۔ اور اس کے علاوہ فرمایا چوتھی چیز ہے نماز فجر کے فرضوں سے پہلے 2 رکعت نماز سنت، یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کبھی بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اور 9ویں محرم الحرام جو ہے اس کا روزہ رکھنا بھی بڑی فضیلت رکھتا ہے اور بڑی عظمت رکھتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں محرم الحرام کا روزہ رکھنے کا ارادہ فرمایا تھا، اور سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9ویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھوں گا۔ وجہ یہ ہوئی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو وہ دن ہے کہ جس دن کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ تو اس پر سرکار دو عالم السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا آئندہ سال تو میں 9ویں کا روزہ بھی رکھوں گا۔ تو یوم عاشورہ کا جو روزہ ہے یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، جیسے پہلے میں نے سرکار کے اس فرمان سے یا حدیث پاک سے اشاراتاً عرض کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا باعث بنتا ہے۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث پاک میں بھی عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ تو اس میں فرماتے ہیں حضرت ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عاشورہ کے روزہ رکھنے پر میں یہ گمان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ تو سامعین گرامی، ناظرین محترم، عاشورہ محرم جو ہے بڑی فضیلت رکھتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام جو ہے زیادہ طویل نہ ہو جائے، زیادہ لمبا نہ ہو جائے۔ یوم عاشورہ کے حوالے سے اس کے مختلف جو ہے نا احادیث میں اس کی فضیلتیں آئی ہیں، اور فرشتوں کے اور 10,000 شہیدوں کے برابر حج و عمرہ کے برابر ثواب کا ذکر مختلف روایات میں آیا ہے، اور فضائل کی جو باتیں ہیں وہ ہمیشہ درست اور ان کو قبول کیا جاتا ہے۔
اور عاشورہ کے دن کسی روزہ دار کا روزہ افطار جو کرانا ہے وہ بھی بہت بڑے اجر عظیم کا باعث بنتا ہے۔ اور اس سلسلہ میں حدیث پاک میں جو ارشاد ہے وہ بھی سماعت فرما لیں کہ ومن فطر مؤمنا یوم عاشوراء فکأنما افطر عنده جمیع امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واشبع بطونہم۔ فرمایا کہ جس کسی نے مسلمان کا، کسی بندہ مومن کا عاشورہ کے دن کا روزہ افطار کروایا، وہ ایسے ہے جیسے اس نے ساری امت محمدیہ اللہ صاحب الصلاۃ والسلام کو خوب پیٹ بھر کر افطاری کرائی ہو۔ تو یوم عاشورہ میں ایک اور عمل ہے، وہ بھی ساتھ آج ہی ہم ختم کر لیتے ہیں بات کو۔ یوم عاشورہ میں دسترخوان کو وسیع کرنا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت۔ تو آپ یہ غور فرمائیں کہ عاشورہ کے دن سخاوت کرنا اور غریب پروری کرنا اور گھر کے اس دسترخوان کو وسیع کرنا، گھر والوں پر خرچ زیادہ کرنا، رزق کے اندر وسعت اور فراخی کا باعث بنتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر نفقے کو یعنی خرچ کو وسیع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سارا سال اس پر رزق کی وسعت فرماتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو اسے بالکل ایسے ہی پایا گویا کہ ہم نے تجربہ کیا اور رزق کو وسیع کیا، یعنی خرچ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کا بڑھا دیا اور کھلے دل سے خرچ کیا، تو اللہ رب العالمین نے سارا سال جو ہے ہمیں برکت عطا فرما دی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی بے شمار برکتیں ہیں اگر بندہ حاصل کرنا چاہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل پر سال میں ایک دن جو کہ یوم عاشورہ ہے یعنی 10ویں محرم الحرام کا دن ہے، اس کا روزہ فرض ہو گیا تھا، لہذا فرمایا تم بھی اس دن کا روزہ رکھا کرو اور اس دن اپنے اہل و عیال پر وسعت اور فراخی کیا کرو، اور جس نے اپنے مال میں سے اس عاشورہ کے روز اپنے اہل و عیال پر ہاتھ کھلا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارا سال اسے وسعت عطا فرمائے گا، اور جس نے اس روز روزہ رکھا تو وہ اس کے 40 سالوں کا کفارہ بن جائے گا، اور جس کسی نے عاشورہ کی رات بیدار رہ کر گزاری یعنی شب بیداری کی، رات جاگ کر گزاری اور دن روزے کی حالت میں گزارا، وہ مرتے وقت موت کی تنگی محسوس نہیں کرے گا۔ تو حضرات گرامی، یوم عاشورہ میں اپنے گھر والوں پر وسعت اور فراخی کرنے سے اللہ تبارک و تعالی سارا سال ایسا کرنے والے مسلمان پر کشادگی رزق عطا فرماتا ہے، اور سال بھر اس کے رزق میں وسعت اور فراخی رہتی ہے۔ تو کشادگی رزق والی یہ حدیث جو ہے یہ مختلف روایات کے ساتھ ملتی ہے۔ روایات کی کثرت اس حدیث پاک کی صحت کو ثابت کرتی ہیں، اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو فرمان ہے، آپ کا جو عمل مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ ہم نے اس بات کا تجربہ کیا تو دیکھا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن میں فراخی کرنے والے کا رزق سارا سال وسیع فرما دیتا ہے۔ تو محترم سامعین و ناظرین، چھوٹا سا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب مکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے سب مسلمانوں کو وسیع رزق عطا فرمائے، اور جو ذرائع ہیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے، وہ اگر کرنے کی توفیق عطا فرما دے تو وہی ان کی رزق کے وسعت کا ذریعہ بن جائیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو اس مبارک دن کا اور دیگر تمام مبارک ایام کا اور اللہ کے دنوں کا، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دن یاد دلایا کرو۔ ہم سب کو احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی عمل کر کے اس دن کی تمام تفیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس مبارک دن میں اگر یہاں پر اہل و عیال میں آپ فراخی کرتے ہیں تو اگر غریب پروری کرتے ہوئے اپنے دیگر ممالک میں جہاں کہیں بھی کچھ غربا ہیں یا اپنے اعزاء و اقربا ہیں، اگر وہ تنگ دستی میں ہیں تو
ان کے لیے بھی کچھ پیش کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح اجر و ثواب بھی اور رزق میں وسعت بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے حاصل ہونے کی بڑی امید ہے۔ پروردگار عالم صحیح سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔